السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، محترم ناظرین کرام، آج میں پھر آپ حضرات کی خدمت میں روزے کے متعلق نئے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لینا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو جمہور علماء نے پسند فرمایا ہے، چنانچہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب امداد الفتویٰ میں اسی کو اختیار فرمایا ہے، اور اسی طرح حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب اپنے فتویٰ دارالعلوم میں جلد 6 صفحہ 159 پر اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت مفتی شفیع اعظم صاحب پاکستانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آلات جدیدہ کے شرعی احکام اور کلمۃ القوم انجیکشن میں اسی کو اختیار فرمایا ہے کہ انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ خراب نہیں ہوتا ہے۔ اب انجیکشن دو وجہ سے لیا جاتا ہے، یا تو انجیکشن بیماری کی وجہ سے لیا جاتا ہے، یا انجیکشن طاقت و قوت حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ اگر انجیکشن بیماری کو دفع کرنے کے لیے، بیماری کو ختم کرنے کے لیے لیا جائے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، بلا کراہت روزہ درست ہوتا ہے، روزہ بدستور باقی رہتا ہے۔ اور اگر انجیکشن طاقت و قوت حاصل کرنے کے لیے لیا جائے تو اس سے روزہ مکروہ ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ روزہ مکروہ ہوگا، کیونکہ اس میں ایک طرح کی بے چینی کا اظہار ہے جو روزہ کے روح کے بالکل خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب بحر الرائق نے اپنی کتاب بحر الرائق جلد 2 میں اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گلوکوز چڑھانا، اگر طاقت و قوت حاصل کرنے کے لیے گلوکوز چڑھایا جائے تو پھر تو روزہ مکروہ ہوگا، اور اگر طاقت و قوت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے، بیماری کو دفع کرنے کے لیے اگر گلوکوز چڑھایا جائے تو پھر روزہ درست ہوگا۔ اسی انجیکشن کے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انجیکشن اگر پیٹ کے اندر ڈائریکٹ لیا جائے یا دماغ کے اندر انجیکشن ڈائریکٹ لگایا جائے تو پھر جو ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پیٹ کے اندر انجیکشن ڈائریکٹ لگانے سے دوائی جو ہے پیٹ کے اندر داخل ہو رہی ہے، اور روزہ ہر اس چیز سے جو ہے ٹوٹ جاتا ہے جو پیٹ میں داخل کیا جائے، چاہے وہ کسی طرح بھی داخل کیا جائے، پیٹ کے اندر داخل کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں انجیکشن یا اسی طرح گلوکوز بیماری کی حالت میں چڑھوانا چاہیے، اور اسی طرح انجیکشن بیماری کی حالت میں لینا چاہیے، طاقت و قوت حاصل کرنے کے لیے نہیں لینا چاہیے، ورنہ روزہ آپ کا مکروہ ہو سکتا ہے، مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک تیسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس ترقی یافتہ زمانے میں بیماری کے چیک کرنے کے، بیماری ٹیسٹ کرنے کے نئے آلات پیدا ہو گئے ہیں، نئی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ تو اگر بیماری کو چیک کرنے کے لیے، بیماری کا پتہ لگانے کے لیے اگر آلات کو مقعد کے اندر یعنی پیچھے کے مقام میں داخل کیا جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آلات خشک ہو، اگر بیماری کو چیک کرنے والی جس چیز کو داخل کیا جا رہا ہے اگر وہ خشک ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خشک نہ ہو بلکہ تر ہو، بھیگا ہوا ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اسی کے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں دوا کو اگر پیچھے کے مقام سے اندر داخل کیا جائے تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں روزہ ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ
پیچھے کے مقام سے اگر دوا کو داخل کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے نظیر فقہاء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ جس طرح حقنہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ حقنہ میں بھی پیچھے کے مقام سے اندر دوا پہنچائی جاتی ہے، تو اسی طرح یہاں پر بھی اسی طرح اگر کسی اور بیماری میں اگر پیچھے کے مقام سے دوا کو اندر داخل کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک دوسری نظر یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی انگلی کو، فقہاء کرام نے بیان فرمایا اگر اپنی انگلی کوئی شخص اپنے پیچھے کے مقام میں داخل کرے تو روزہ اس وقت ٹوٹے گا جبکہ اس کی انگلی بھیگی ہوئی ہو، اگر انگلی اس کی خشک ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر جو چیک کرنے آلہ ہے اگر اس کا آلہ بھیگا ہوا ہے جس کے ذریعے بیماری چیک کر رہا ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پانی وغیرہ جو ہے اندر یا دوا وغیرہ جو ہے اندر رہ سکتی ہے، اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بھیگا ہوا وہ آلہ نہ ہو بلکہ خشک ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو صحیح علم اور صحیح جانکاری حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔